السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آتے ہیں سوال و جوابات کی نشست پر۔ آج کا یہ پہلا سوال ہے کہ ہماری بچی کا 16 سال کی عمر میں شرعی نکاح ہوا۔ قانونی طور پر اس کی رجسٹریشن نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ نکاح کے بعد لڑکے والوں نے رخصتی کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکی والوں نے کسی وجہ سے رخصتی نہ کی تو لڑکے والوں نے اس کی شادی اور جگہ کر دی۔ اب لڑکی والے رخصتی کے لیے تیار ہیں لیکن لڑکا رخصتی نہیں لے رہا اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے۔ قانونی پیچیدگی کی وجہ سے عدالتی چارہ جوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب وہ پریشان ہے، اس کا شرعی حل کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کا جواب یہ ہے کہ لڑکے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ لڑکے کے مطالبے پر رخصتی کر دیتے، لیکن بوجہ ایسا نہیں ہو سکا۔ اب وہ رخصتی پر آمادہ ہیں لیکن لڑکا رخصتی نہیں لے رہا اور نہ ہی طلاق دیتا ہے۔ والدین عدالتی چارہ جوئی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس نکاح کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چونکہ شرعی نکاح ہوا ہے اس لیے اس لڑکی کا اس عدالت میں نکاح ثانی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ہی آپشن استعمال کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے کسی ماہر وکیل سے مشورہ کیا جائے۔ امید ہے کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اس سلسلہ میں میری رجحان یہ ہے، اگرچہ طلاق دینے کا اختیار مرد کو ہے لیکن عورت پر ظلم ہو رہا ہے۔ مرد اسے طلاق ہی نہیں دیتا اور حسن معاشرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو عورت کو اپنے خاوند سے خلاصی حاصل کرنے کا پورا حق ہے۔ اس کو اسلام نے خلا سے تعبیر کیا ہے کہ وہ کچھ دے کر اپنے خاوند سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ اس کی دو صورتیں ہیں: حاکم وقت کے ذریعے خلا حاصل کر لیں۔ خلا کی ڈگری ملنے کے بعد ایک حیض عدت گزار کر عقد ثانی کرنے کی مجاز ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ محلے کے سرگردہ اور اثر و رسوخ رکھنے والوں پر مشتمل ایک پنچایت بنا لی جائے، وہ خلا کا فیصلہ کریں اور اسٹامپ پیپر پر اسے تحریر کر دیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ماورائے عدالت خلا کو جائز خیال کرتے تھے۔ کہ اپنا بخاری کتاب الطلاق اور باب جو ہے نا وہ 12 ہے۔ اب لڑکے والوں کو چاہیے کہ وہ خلا کی ذکر کردہ آخری صورت سے فائدہ اٹھا کر اپنے بچی کا آگے عقد ثانی کر دیں، لیکن آئندہ اس طرح کی قانونی پیچیدگیوں کا خیال رکھیں تاکہ انہیں پریشانی نہ ہو۔ یہ سوال تھا پنچایتی خلا کے بارے میں۔ اب اگلا سوال ہے، طوطے کے متعلق کچھ اہل علم کی رائے ہے کہ یہ حلال نہیں ہے کیونکہ اپنے پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے۔ اس سلسلہ میں راجح موقف کی وضاحت کریں اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی حلت و حرمت کے متعلق ہمیں آگاہ کریں۔ جواب یہ ہے کہ شریعت نے ہر جانور یا پرندے کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق ہمیں آگاہ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ ان کے روشنی میں ہم کسی جانور کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے کہ وہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال قرار دیتا ہے اور خبیث اشیاء ان پر حرام کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے مطابق ہر پاکیزہ چیز حلال، خبیث اشیاء حرام ہیں۔ اشیاء کی خباثت مندرجہ ذیل امور سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، شریعت میں اس چیز کی حرمت کے متعلق واضح نص موجود ہو، مثلا گھریلو گدھے۔ جن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے وہ چوہیا، سانپ اور چیل وغیرہ۔ جن جانوروں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے مثلا بلی وغیرہ۔ جو چیز انسان کے لیے ضر رساں ہو مثلا بچھو، سانپ وغیرہ۔
جو چیز عقل کو نقصان پہنچاتی ہے جیسے تمام نشاور اشیاء شراب وغیرہ، جسے ناجائز طریقہ سے ذبح کیا گیا ہو، مثلاً غیر اللہ کے نام پر ذبح کردہ جانور، جو جانور مردار کھاتا ہو جیسے گد وغیرہ، ہر کچلی والا حملہ آور جانور، اور ہر جنگال والا پرندہ۔ ویسے تو اصل کے اعتبار سے ہر چیز حلال ہے، اور حرام صرف وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، جس سے خاموشی اختیار کی گئی ہو وہ بھی معاف ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کہا ہو، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہو، اور جس کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے وہ ان اشیاء سے ہے جن سے اس نے درگزر فرمایا ہے۔ ابن ماجہ کتاب الاطعمہ اور حدیث کا نمبر 3367۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر رحمت کرتے ہوئے کچھ چیزوں سے خاموشی اختیار کی ہے، لہذا تم ان کی قرید نہ کرو۔ دار قطنی جلد نمبر 4 صفحہ 183۔ اب مذکورہ بالا امور کی روشنی میں جب ہم طوطے کو دیکھتے ہیں جو اپنے پنجے سے پکڑ کر کھاتا ہے، جیسا کہ مرغی بھی پنجے سے پکڑ کر کھاتی ہے، لہذا اسے حلال قرار دیا جانا زیادہ قرین قیاس ہے۔ ہمارے رجحان کے مطابق طوطا حلال جانور ہے، اسے ذبح کر کے تناول کرنا جائز ہے، اسے حرام کہنے کی کوئی دلیل یا قرینہ نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ اگلا سوال ہے، ہمارے معاشرے میں لڑکی شادی کے بعد اپنی ساس کو امی اور اپنے سسر کو ابو کہتی ہے، اس طرح لڑکا کا بھی شادی کے بعد اپنی ساس اور سسر کے لیے یہی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ شرعاً اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ ہمارے معاشرہ میں عرف یہی ہے، لہٰذا اگر کتاب و سنت سے نہ ٹکرائیں تو اسے برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی انہیں کسی لفظ سے پکارنا ہوتا ہے، ان کے نام سے آواز دینا بھی بے ادبی اور بد اخلاقی ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی ساس ہے، اس کے علاوہ ساس کو آپا اور سسر کو بھیا کہنا بھی معیوب ہے، لہذا ساس کو امی اور سسر کو ابو کہنے میں کیا حرج ہے؟ قرآن کریم میں بھی مجازی استعمال کو بہت وسعت دی گئی ہے۔ ایک مقام پر چچا کو ابو کہا گیا، چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، انہوں نے بیک زبان کہا، ہم اسی ایک الہ کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا رب ہے، مالک ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133۔ اس آیت کریمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کو اب یعنی باپ کہا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا تھا، میں نے اپنے ابا حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا دین اختیار کیا، سورۃ یوسف آیت نمبر 38۔ اسی طرح آیت کریمہ میں بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو اب کہا ہے، حالانکہ یہ دونوں پردادا اور دادا ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نسبت اپنے دادا عبد المطلب کی طرف کی۔ قرآن کریم میں ماں کی طرف بائیں الفاظ کی گئی ہے کہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 2۔ دوسرے مقام پر دودھ پلانے والی عورت کو بھی ماں کہا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو وہ بھی حرام ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 3۔ اسی طرح تاریخ کی کتب میں ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ میری والدہ کے بعد میری والدہ تھی۔ مجمع الزوائد اور حلیۃ الاولیاء وغیرہ۔ اس سند میں روح بن سلام متفرد ہیں، لیکن امام ابن حبان رحمہ اللہ اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی توثیق کی ہے۔ بہرحال ہمارے عرف میں سسر اور ساس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی نام نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، ساس کو باجی یا آپی اور سسر کو بھیا یا بھائی جان کہیں تو کیسا لگے گا، اور بھول کر بھی ان کے نام سے انہیں نہ پکارا جائے۔ معاشرتی اور
شرعی طور پر ساس کو امی اور سسر کو ابو کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ میرا بینک میں سعودی اکاؤنٹ تھا، اس میں لاکھوں روپیہ سود کا پڑا ہوا ہے۔ اب میں نے قرآن و حدیث میں آمد و ایداد کے پیش نظر توبہ کر لی ہے، کیا توبہ کرنے سے سود کا روپیہ حلال ہو جائے گا؟ اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ جواب یہ ہے کہ حرام مال کی بہت نحوست ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی کو ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق رسولوں کو حکم دیا اسی چیز کا اہل ایمان کو حکم دیا، جیسے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دیں ان میں سے کھاؤ۔ پھر آپ نے اس آدمی کا ذکر کیا جو دور دراز کا سفر طے کرتا ہے، پراگندہ اور خاک آلود ہے، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اور اس سے غذا بھی حرام دی گئی، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ سے یہ حدیث پیش کی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 2346۔ رزق حلال کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ رزق حلال کی اہمیت اور مال حرام کی سنگینی کے باوجود ہم لوگ اس سلسلہ میں انتہائی لاپرواہ ہیں، دن رات حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے دولت اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام ذرائع سے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 2059 نمبر ہے۔ دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سود خوری میں لوگ کس قدر ملوث ہیں، حالانکہ اس سود کو قرآن مجید میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی اس کی بہت سنگینی بیان ہوئی ہے۔ اگر کوئی اس گناہ سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے، لیکن اس کی توبہ سے جمع کردہ مال حرام تو پاکیزہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ حرام کا حرام ہی رہے گا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر تم سود سے توبہ کر لو تو اپنے اصل سرمایہ کے حقدار ہو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279۔ بلکہ اس سے بھی واضح طور پر فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈر کے رہو، اگر تم واقعی مومن ہو تو جو سود باقی رہ گئے اسے چھوڑ دو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کے سود کے متعلق حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، خبردار، جاہلیت کے تمام سود پامال کیے جاتے ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے 3334۔ سیدنا عباس بھی سود کا کاروبار کرتے تھے، اور ان کے سودی کاروبار کے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ ان کے اسلام کی وجہ سے اس کی حرمت منہدم ہو چکی ہے اور وہ حلال ہو گیا ہے، بلکہ واشگاف الفاظ میں فرمایا، سب سے پہلے اپنے خاندان کے سود یعنی اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب کے سود کے بارے میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ سب کا سب ختم کر دیا گیا ہے، اب وہ کسی سے سود وصول نہیں کریں گے۔ صحیح مسلم کتاب الحج میں حدیث موجود ہے 1218 نمبر ہے۔ کچھ اہل علم نے درج ذیل آیت کریمہ سے توبہ کے بعد سودی رقم کے حلال ہونے کا مسئلہ کشید کیا ہے۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت گئی اور وہ سود سے رک گیا تو پہلے وہ جو کھا چکا، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275۔ اس آیت کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ اب سودی رقم اس کے لیے حلال ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو سود لے لیا وہ معاف ہے، بلکہ یوں فرمایا کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو بخش دے چاہے تو سزا دے دے، نیز یہ تو اس وقت کی بات ہے جب سود کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب سود کی حرمت کو جانتے ہوئے کوئی شخص ساری عمر سود کھا کر آخر میں چھوڑ دیں تو باقی ماندہ سودی رقم اس کی نہیں بن جائے گی، بلکہ حتی الامکان اس کے مالکوں کو لوٹانا ہوگا، اسے بینک میں رہنے دینا گویا اسی سودی نظام کو سپورٹ کرنا ہے۔ اب سودی رقم کا
مصرف کیا ہو، اس کے متعلق ہمارے شیخ مولانا سلطان محمود رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، سود کا سرمایہ جو بینکوں میں ہوتا ہے وہ سودی نظام کے ذریعے مجموعی قوت دولت سے ہتھیا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر بینک میں کوئی سود بنتا ہے تو اسے لے کر عام شہری ضروریات میں خرچ کر دیا جائے، مثلا اسپتال، سکول، سڑک اور پل وغیرہ کی تعمیر، یا کسی ایسے شخص کو دے دیا جائے جو سودی قرضے میں جکڑا ہوا ہو۔ بہرحال اہل علم نے اس کے متعدد مصارف بیان کیے ہیں۔ رفع عامہ کا کوئی کام کرا دیں، قبرستان کی چار دیواری کرا دیں، یا کسی جائز کام کی رشوت دینا پڑے تو وہاں دے وغیرہ وغیرہ۔ واضح رہے کہ مذکورہ کام میں سودی رقم لگاتے وقت ثواب کی نیت نہ کرے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔